بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کچھ معاشرتی مسائل پر، اور ان معاشرتی مسائل کا حل ہم ڈھونڈیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ناظرین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کے صرف احکام نہیں بتاتا، بلکہ روز مرہ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل بھی بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور زندگی کا کوئی ایک گوشہ بھی ایسا نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ آج کے پروگرام میں معاشرتی مسائل میں ایک مسئلہ، اپنی شریک حیات کا انتخاب کیسے کریں، اس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہوں گے جناب محترم ذبیح اللہ شاکر صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جید علماء اکرام مفتیان دین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں لائیو کال پہ۔ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ مولانا مفتی مجیب الرحمان، امریکہ سے ہمارے ساتھ مفتی قریب الرحمان، اور پاکستان کے شہر ملتان سے ہمارے ساتھ مولانا محمد حارث آج کے اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام نے انسان کو جینے کے تمام ڈھنگ سکھائے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک، اگر اس جملے میں تھوڑی سی وسعت پیدا کی جائے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک کے بھی احکام بھی سکھائے اور رہنمائی بھی اسلام نے کی۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں اسلام نے یہ بھی بتائے، اور مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے کیا حقوق ہیں، مرنے کے بعد کیا حقوق ہیں، قبر میں جانے کے بعد کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے یہ بھی ہمیں سکھائے۔ شریک حیات کا انتخاب ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور یقیناً اس میں اسلام کی بڑی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت ساری بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ بے راہ روی پائی جاتی ہے۔ غیر شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم بسا اوقات اپنے رب الرحمان کو ناراض کر کے شیطان کا کھلواڑ بن چکے ہوتے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایک آدمی کو اپنی شریک حیات کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، اسلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ کون سے غیر شرعی امور ہیں جن کی وجہ سے آج شریک حیات کا اولاً انتخاب ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے محترم مہمان جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب ہیں۔ میں ان سے دریافت کروں گا کہ شریک حیات کے انتخاب کے لیے قرآن اور سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ شکریہ اقرار بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا ہے، اور ایک انتہائی جو معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور ہمارا پورا معاشرہ چاہتا ہے اس چیز میں رہنمائی، اس موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے بلایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، میں آپ سے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں جو پچھلے ہفتے ہمارے پاکستان میں ہماری پارلیمنٹ نے ایک ایسا بل پیش کیا ہے، پاس کیا ہے، اس کو آپ اپنے گفتگو میں شامل رکھیں۔ ہاں، ایک ایسا بل پاس کیا ہے
کہ جو ہمارے مشرقی روایات اور اسلامی جو ثقافت ہے، اسلامی روایات ہیں، اس کے منافی ہے. صحیح. انہوں نے وہ بل ایسا پاس کیا ہے کہ جو ایک تو شریعت کے ساتھ بالکل متصادم ہے، جی، اور شرعی جو تقاضے ہیں اس بل کے اندر ان کو پورا نہیں کیا گیا. صحیح. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. قانون سازی انہوں نے کیا کی ہے؟ قانون سازی کرنے والے کون ہیں کہ جنہیں اسلام کے بارے میں خود کچھ نہیں پتہ، بلکہ ضرورت اس چیز میں اس مسئلے کے اندر تھی کہ علماء کی طرف وہ رجوع کرتے. جی جی. اور جو شریعت نے ایک جو مقتول کے ورثہ ہیں جو حق دیا ہے کہ ورثہ وہ دیت لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، قاتل کے ساتھ جو ہے وہ اگر ان کی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور کوئی چیز اسلام نے چھوڑی نہیں ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس چیز میں ضرورت اس چیز کی تھی کہ علماء کی طرف رجوع کرتے اور ان سے رہنمائی لینے کے بعد یہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پاس کرتے. مولانا ہمارا ایک المیہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سمجھ لیں کہ ہمارے قانونی اداروں میں سے ایک، یعنی قانون ساز اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. شرعی حوالے سے جتنے بھی قانون پاس ہوتے ہیں پہلے وہ اس کی سفارشات ہوتی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی، لیکن ایک طویل عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک فضول قسم کا ادارہ بنا دیا گیا اور اس کی سفارشات کو تو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے. دیکھیں اقرار بھائی، اسلامی نظریاتی کونسل جو ادارہ ہے اگر وہ اسے اہمیت دیں، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے دیے جائیں، تو میرے خیال سے ہمارا معاشرہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ کہلائے گا. انہیں ان کی جو سفارشات ہیں ان کو تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، انہیں تو وہ کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں. ایک یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے. لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو موضوع ہے ہمارے معاشرے کا اس ایک کہ بھی ہم اپنے شریکہ حیات کا انتخاب کیسے کریں. اس سے پہلے کہ ہم شادی کے حوالے سے گفتگو کریں، ہمیں اسلام شادی کے حوالے سے کیا کہتا ہے اور ایک بحیثیت انسان فطرت انسانی کیا کہتی ہے. یہ شادی جو ہے فطرت انسانی کا تقاضا ہے. شادی فطرت انسانی کا تقاضا ہے. بات ہے انسان کے اندر اللہ یعنی فرشتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفس نہیں رکھی ہیں. بالکل کوئی بھی آدمی ہو اس کی نفسی خواہشات ہوتی ہیں اور اسلام نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صحیح طریقے بتائے ہیں، حلال طریقے بتائے ہیں کہ ان کو کیسے پورا کر سکتا ہے. اچھا، اب ہم ایسے دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اسلامی تعلیم سے، تعلیمات اسلامی سے دوری کی وجہ سے افراط و تفریط پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل رہبانیت کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام نے رہبانیت سے منع کیا ہے. کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فطرت انسانی کا عین تقاضا ہے شادی ہو. ٹھیک ہے، اور ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر 3 صحابہ تشریف لائے اور آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے پوچھنے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عبادات ہیں ان کے کیا معمولات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے کیا معمولات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رات کو قیام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور یعنی ساری ان سے معمولات زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سننے کے بعد صحابہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. وہ نبی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادات اور اتنی محنت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں، تو ہمیں تو اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے. تو اب وہ کیوں؟ اسلام جو ہے ہمیں ایک اور چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے عبادات یا اپنی عقل سے ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جس طرح انہوں نے سمجھایا، ان کے صحابہ نے سمجھا، قرآن حدیث ہمارے سامنے ایک. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، ان کو بتایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ کیا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ایسے ایسے کہا ہے. اور نبی صلی اللہ کیا الفاظ تھے ان صحابہ کرام کے؟ کیا ایک صحابی کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں، میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، قیام کروں گا، یعنی پوری رات قیام کروں گا. پوری رات قیام کروں گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا صحابی کہنے لگا کہ میں ہمیشہ زندگی میں روزے رکھوں گا. صحیح. اب تیسرا صحابی کہتا ہے کہ میں زندگی میں شادی کروں گا ہی نہیں، تاکہ مجھے مشغولیات جو زندگی ہیں، دنیا کی جو مشغولیات ہیں، اس میں پڑھنا ہی نہ پڑے، میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کی اس معاملے میں اصلاح کی
جی کیوں؟ ان سے یہاں پر غلطی ہو رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عبادت کریں گے، ان کو اللہ کو راضی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کو کہا؟ کیا میرے صحابہ آپ میں سے بعض لوگوں نے یوں کہا ہے؟ تو اب نام نہیں لیا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ انداز بھی دیکھیے کہ ان صحابہ کا پتہ تو چل گیا تھا، لیکن ان کا نام نہیں لیا کہ کون کون تھے، کہا کہ آپ میں سے کچھ شرمندگی، کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ اور یہ بھی اگرچہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ اگر کسی کی کمزوری ہاتھ لگ جائے تو جب تک 10-20 لوگوں میں بیان نہ کر لیں ہمیں اس وقت تک سکون نہیں آتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی اعظم ہے۔ بلکہ تعلیمات اسلامی تو یہ ہے کہ پردہ آپ جو ہے نا ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے اور اللہ نے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کی تم سے زیادہ عبادت بھی کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ہمیشہ ہر روز روزہ نہیں رکھتا، میں بیچ میں کچھ دن روزے رکھتا ہوں، کچھ دن چھوڑتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے نا، وہ تھوڑا سا غور کرنے کی کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میری سنت سے روگردانی کی، منہ موڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اب آپ علیہ السلام، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے شادی کرنا، لیکن اس کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل ہی جو ہے نا عبادات میں لگ جائیں، اور یعنی جو انسان کا جو تقاضا ہے، جس طرح لنفسی کا علیہ کا حق کو، کہ آدمی کے جسم کا حق ہے اس کے اوپر، اس کے وہ حق ادا کریں۔ اور اسی طرح اور بھی یعنی جو معاشرے کے اندر جس طرح شادی میں معاشرے کی بھلائی ہے، اب اس کے اندر ہم دیکھیں کہ معاشرے کی بھلائی کیسے ہے شادی میں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو، ہم ایسے معاشرے کے ساتھ ان کا موازنہ کریں جہاں پر تعلیمیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا، تو ہمیں پھر اپنے اس اسلامی تعلیمات کی اہمیت کا پتہ چلے گا اور اندازہ لگے گا۔ وہ کیسے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں شادی کی ترغیب جو دلائی ہے، اور اس میں کہا کہ معاشرے کی بھلائی بھی ہے، اب وہ بھلائی کیسے ہے؟ ہم تھوڑا خود بھی اگر اس پہ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ شادی جب آدمی کرتا ہے تو اس میں جو بنی نوع انسانی ہے اس کا تسلسل ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اگر آدمی شادی نہیں کرے گا تو یعنی جو افزائش نسل ہے وہ ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نوع انسانی کی جو افزائش کا جو ذریعہ بتایا ہے، شادی بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے پیدا کیے۔ یہ افزائش یعنی نسل بڑھانے، بالکل نسل کو بڑھانے کا ایک یہ ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں، ایک میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم اگر یہ بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی کہا کہ میں قیامت والے دن دوسرے انبیاء پہ فخر کروں گا کثرت سے، اگر میری امت کی کثرت، انی مکاثر بکم الامم، میں اپنی اس امت کی کثرت کی وجہ سے دوسرے انبیاء کے اوپر فخر محسوس کروں گا کہ میری امت کثرت سے ہے۔ تو یہ ہے۔ اور جو دوسرا اس کا جو فائدہ ہے شادی کا، وہ یہ ہے کہ المحافظۃ علی الانساب، کہ شادی جب ہوتی ہے تو آدمی کی جو نسب ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا والد کون ہے، اس کا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، یعنی اس کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے۔ اگر شادی نہ ہو، معاشرے میں بدکاری پھیل جائے، اور جس طرح ہم مغربی معاشرے کا آئے روز ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے اور میڈیا کی ایسی خبریں زینت بنتی رہتی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے، بلکہ وہ معاشرہ تو شادی سے اور نسب سے بالکل اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس موضوع پہ ہم جائیں نا کہ شریک حیات کے انتخاب کا جو طرز عمل مغرب کا ہے، وہ تو انسانیت کے ساتھ اتنا بھونڈا مذاق ہے کہ اس سے بڑا مذاق اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ شادی سے پہلے قانون اجازت دیتا ہے کہ چند سال ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ساتھ رہیں، اگر چند سالوں میں ان کی آپس میں بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپس میں ان کا رہنے کا نہیں بنتا تو الگ ہو جائیں، قانون ان کو اجازت دیتا ہے، اور ان چند سالوں میں ان کے ہاں اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ یعنی وہ فطرت سے ہٹتے ہیں، فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، جو فطرت نے اور اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ کے جب وہ کرتے ہیں تو آئے روز وہاں پر، اسی لیے تو وہاں پر یہ اولڈ ہاؤسز اور بچوں کی
اولڈ ہاؤسز اور بچوں کے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جو لاوارث بچے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر ان کی پرورش کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے معاشرہ ان کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جب زنا کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو وہاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جی یعنی کہ یہ بھی بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اور شادی کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ سلامت المجتمع من الانحلال الخلقی، مجتمع اور معاشرہ جو ہے یہ اخلاقی بگاڑ جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، شادی شدہ معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے یعنی جس معاشرے میں اس چیز کا اہتمام نہ ہو اور بچے یعنی لاوارث ہوں تو ان کے اخلاقی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوتا۔ جی لیکن اگر والدین ہیں اس بچے کے، اسے پتہ ہے کہ میری والدہ ہے، میرا والد ہے، وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اخلاقی تربیت کرتے ہیں، اور ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اس میں، یعنی کیسے اخلاقی تربیت کی یہاں پر فرمایا، یا معاشر الشباب، یعنی نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، اور کتنی اہمیت یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے نوجوانوں کو مخاطب کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے شادی کی، فلیتزوج، تو وہ شادی کرے، فإنہ، معذرت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں اس وقت، مفتی قریب الرحمان صاحب امریکہ ورجینیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام ہے معاشرتی مسائل کے حوالے سے، اور معاشرتی مسائل میں ہم نے ایک مسئلے کو لیا ہے کہ اسلام ہمیں شریکہ حیات کے انتخاب کے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اقرار عباسی صاحب آپ کا اور مفتی طلحہ عطیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں یہاں پر کچھ کہہ سکوں، اور مبارکباد اس بات پر بھی پیش کرتا ہوں کہ یہاں اس دور میں جو کہ ہر انسان اپنے جو کہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا ہے، اس میں ہر انسان گھسا ہوا ہے، اور اس طرف سے آنا اور اس طرف سے دین اسلام سمجھا دینا یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس پر میں وصال ٹی وی کو اور آپ سب حضرات کی جو کاوشیں ہیں اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ، اور اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ مزید ترقی عطا فرما دے، آمین۔ اور جو حق باتیں ہیں، حق علماء کرام ہیں، ان کو یہ پلیٹ فارم جو آپ حضرات نے مہیا کیا ہے، یہ جو ہے اللہ جل شانہ اپنے عالی دین کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ باقی ہم اپنی موضوع پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ شریک حیات کی انتخاب کا جو ہے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں جو انسان پیدا ہو جاتا ہے اس وقت سے، بلکہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم میں آ جاتا ہے، اس وقت سے اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور پھر موت کے بعد تک وہ حقوق ہیں وہ شریعت ہمیں بیان کرتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ تو ہمارے پاس ہمیں جو بھی مسئلہ درپیش ہو، اگر ہم شریعت میں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں بظاہر بتا دیتی ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر ہم اس کو لے لیں تو ہم جو شرعی اعتبار سے کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، تو ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو احادیث اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارک ہمیں پہنچے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات مبارک ہمیں پہنچے ہیں، تو اس میں کوئی بھی ایک ایسی جو ہے زندگی میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اس کی طرف رہنمائی نہیں ہو۔ تو میں مختصراً اس پہ آ جاتا ہوں کہ ہم ایک حدیث پاک جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب میں لے کر آئے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے، یعنی 4 چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح کی جاتی ہے۔ اس کا مالدار ہونا، حسب نسب والی ہونا، اور حسین و جمیل ہونا، اور چوتھا جو ہے وہ دیندار ہونا۔ اب یہ جو چیزیں شریعت نے بیان کی ہیں تو اس میں جو ہے یہ منع نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہیں کہ جو ہے جو مالدار عورت ہے اس کے ساتھ شادی کرنا جو ہے وہ بھی پسند کیا گیا ہے، حسین و جمیل کے ساتھ شادی کرنے کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، ایسی صفات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے شادی کی جاتی ہے۔ لیکن اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو ترجیح دینی ہے تو ترجیح آپ دینداری کی وجہ سے دے دیں، اور جو دیندار ہوں وہ جو ہے آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ تو شریعت نے جو ہے ہمیں واضح حکم یہ دے دیا ہے، تو اس میں جو ہے اگر ہم شریعت کی مانیں اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ آگے جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ اللہ جل شانہ آسان فرمائیں گے، کیونکہ یہ زندگی بھر کا سودا ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو معاشرہ خاندانی حوالے سے انتہائی انحطاط کا شکار ہے، وہاں پہ اس معاشرے کے اندر آپ مسلمان جتنے بھی وہاں پر رہ رہے ہیں، کیا ان کو اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ یہاں پر الحمدللہ جب انسان اس ملک سے باہر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی جو ہے کچھ منفی چیزیں وہ تو ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو آپ نے سوال کیا ہے یہاں کے مسلمان کے بارے میں کیا ہے، تو یہاں پر زیادہ تر جو مسلمان ہیں الحمدللہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ دینی رجحان وہ بہت اعلیٰ درجے پہ پائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہاں پاکستان میں یا جو ہے انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ یا جو بھی ایسے ممالک ہیں جو مسلم کنٹریز ہیں، اس میں جو ہے جب کئی مسلمان دوست ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو بہت کم دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ وہ سب جو ہے اس چیز کا انتظار کر لے کہ نہیں یار جب ٹائم ہو جائے گا نماز کا تو جماعت ساتھ کرا لیں گے پھر انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ تو وہاں اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا جتنا یہاں پایا جاتا ہے۔ کئی مسلمان جمع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ کہ قبلہ ڈائریکشن معلوم ہو اور نماز کی فکر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے رات کو ہم ایک دعوت میں گئے ہوئے تھے اور رات کو بھی یہی ہوا کہ جو ہے وہ ٹائم پہلے بتا دیا کہ انشاءاللہ اس ٹائم پہ جو ہے مفتی صاحب نماز پڑھائیں گے، جو وضو کرنا چاہے تو اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شرعی لحاظ مطلب اسلامکلی یہاں کے جو مسلمان ہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادھا، اور جب کسی چیز کا جو ہے وہ ضد موجود ہو تو وہاں پر پھر عمل کرنا، وہاں پر اس کا جو مزہ ہے وہ ایک الگ مزہ ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ایسے نہیں ہوں گے کہ مطلب 100% یہی ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایسے ہیں، لیکن الحمدللہ زیادہ تر یہ رجحان جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ بہت اچھے۔ تو یعنی وہاں اسلامکلی ہر مطلب کیونکہ میرا جس شعبے سے تعلق ہے تو یہاں پر جو ہے وہ امام کو جو ہے وہ زیادہ تر اپنے مسائل اور اپنے جو بھی وہ ہوتی ہے تو مشورے کے لیے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں کہ شرعی حکم کیا ہے، اس میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، حتیٰ کہ استخارہ کے بارے میں جو ہے وہ بھی جیسے اس دن ایک سوال کیا گیا کہ استخارہ کیا آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں جو ہے بیک ہوم میں ایسے ایک غلط وہ چلی ہے، رسم چلی ہے کہ دوسروں کے لیے استخارہ نکالا جاتا ہے۔ تو میں نے سمجھا دیا، میں نے کہا نہیں یہ طریقہ نہیں ہے۔ پھر ہر طرف سے جو ہے مجھے یہ سوالات آ گئے کہ استخارہ کے بارے میں جو ہے اب جمعے کے دن استخارہ کے بارے میں پورا بتا دیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شرعی جو حکم ہے یا شرعی جو طریقہ ہے اس کو جاننے کی کوشش انسان تب کرتا ہے جب اس کو کرنے کی چاہت رکھتا ہو۔ تو الحمدللہ زیادہ تر جو ہے وہ مسلمان اپنے دین سے محبت رکھنے والے ہیں اور اپنے دین پر جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگر ہم کمپیریزن کریں وہاں کے معاشرے کا اور مسلمانوں کا، یعنی وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، زیادہ تر عیسائی لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی مذہبی تعلیمات بھول کر بے راہ روی کا شکار ہو گئے، تو آپ اگر ان کے سامنے مسلمانوں کو رکھتے ہیں تو مسلمانوں کا خاندانی نظام
ان کے مقابلے میں کتنا زیادہ مضبوط ہے؟ بہت زیادہ مضبوط ہے الحمدللہ، بہت زیادہ مضبوط ہے. ہمیں جو ہے شریعت نے ایک طریقہ سکھایا ہے اور اس طریقے کے تھرو ہم چلتے ہیں، تو وہ ان کی بنسبت بہت زیادہ اس میں تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن کیا مسلمانوں کے اس مذہبی تعلق اور خاندان کی مضبوطی کو دیکھ کے باقی لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ الحمدللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں یا ایسے صفات والے کہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہیں یہاں کے عام پبلک جو ہیں وہ دین اسلام کو پسند کرنے والے ہیں. ہر جگہ جو ہے مطلب کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کسی ریلیجن کے ساتھ جو ہے کوئی محبت بھی کرنے والے ہوتے ہیں، نفرت بھی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جوک جو ہے وہ لوگ اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہیں، اور صرف بہانا چاہیے ان کو. اور میں ابھی شاید پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں لائف اس میں، یہ ابھی تقریباً تیسرا چوتھا دن ہے کہ میرے پاس جو ہے تقریباً ایک ہفتے پہلے کال آئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ کنورٹ ہونا چاہ رہی تھی ایک فیملی سے. ایک جو ہے ایک سسٹر جو ہیں وہ اسلام کی طرف جو ہے آنا چاہ رہی تھی. تو خیر ان کو جب ٹائم دے دیا گیا، یہاں پر وہ تشریف لائی اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. تو یہاں جو ہے جب میں نے نام پوچھا تو نام میں سن کے حیران ہو گیا کہ نام جو ہے وہ ہندو کا تھا. تو کرسچنس تو بہت جلدی مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر آج کل دیکھا جائے، آج کل نہیں بلکہ پہلے سے اگر دیکھا جائے تو ہندو کا اسلام کی طرف آنا یہ بالکل انوکھی سی بات ہوتی ہے. تو یہ ابھی تقریباً چوتھا پانچواں دن ہے کہ یہاں جو ہے میرے مسجد میں الحمدللہ یہاں پر جو ہے ایک سسٹر آئی، اور جو ہے اللہ جل شانہ نے یہ موقع دے دیا کہ ان کو کلمہ پڑھایا گیا. تو الحمدللہ اسلام مصطفی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ بھی آپ سے استفادہ لیتے رہیں گے. مفتی صاحب کی گفتگو تھی اور ماشاءاللہ مختصر اور بڑی جامع گفتگو تھی، اور بہت تھوڑے وقت میں مفتی صاحب نے بڑی قیمتی چند ایک باتیں بتائی. ایک تو کہ مغربی معاشرے کے ساتھ کمپیریزن تو ہے ہی، بنتا ہی نہیں ہمارا، کہ ہمارا تو الحمدللہ ایک خاندانی نظام ہے اور بڑا مضبوط ترین نظام ہے. اور اس کی بنیاد جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ چلو اس شریک حیات کے انتخاب، یہ بھی ہے نا کہ ہم یہ موازنہ یا اس کا مقارنہ ہم اس معاشرے کے ساتھ اسی ٹائم کریں نا کہ جب وہ بھی کوئی اہمیت رکھتا ہو. یعنی وہاں تو ہمیں ایسا یعنی اسلامی جو ایک ضابطہ حیات جب ہم نے کیا دیا، اسلام میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس نے ہمیں پیدائش سے لے کے وفات تک ہر چیز سکھا دی ہے، اور کیسے ہر مرحلے میں بتا دیا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے اسلام کے مطابق گزارنی ہے، اور کیسے اپنے معاشرے کو پرامن، صالح اور ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے کہ دنیا اس پہ رشک کرے. اور بہت ہی خوشائن جو بات مفتی صاحب نے بتائی کہ اسلام کے اس خاندانی نظام کو دیکھ کر وہاں پر رہنے والے نان مسلم جتنے بھی ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. بالکل. دیکھیں اسلام کی خاص بات ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات چونکہ عین فطرت کے مطابق ہیں، اور تمام تعلیمات انسانوں کی بنائی ہوئی ہے نہیں، بالکل براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ساری رہنمائی کی گئی ہے. تو انسان کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں، خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں، رہن سہن کے جتنے بھی اصول ضابطے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اسلام کے پاس جو خوبصورتی ہے، میں آپ کو اس میں یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں کہ اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے نا، یعنی ایسا زبردست ہے، دنیا اس پہ رشک کرتی ہے. اور اب جو کیونکہ مغربی معاشرے میں وہ عورت کو مساوات کا نام دے دے کے کہ مرد اور عورت ایک برابر کر کے انہوں نے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا. اب ان کا جو معاشرہ ہے، فیملی سسٹم ان کا تباہ ہو کے رہ گیا ہے، اور وہ اب پریشان ہے اس چیز میں کہ کیسے اپنے دوبارہ فیملی سسٹم کو بحال کریں اور بہتر کریں جس طرح مسلم معاشرہ ایک ہے. اب وہ اس ضد میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کا معاشرہ تو بہتر ہو نہیں رہا، کہ مسلمانوں کے معاشرے کو بگاڑیں گے، مسلمانوں کے معاشرے کو بگاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں تک ایسی این جی اوز. میں آپ کو ایک اس میں مثال، میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اس میں یہ ہم 2 سال پہلے جب پاکستان گئے، وہاں پر مولانا زاہد الراشدی صاحب جو گجرانوالہ کے ہیں، وہاں پر ایک ورکشاپ تھی لاہور میں، تو وہاں پر وہ تشریف لائے. اس میں انہوں نے واقعہ سنایا، اور بڑا واقعی میں یہ غور کرنے والا اور ایک یعنی بڑا تعجب یعنی ہمیں تو ہوا ہے کہ اس طرح ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا جو معاشرہ ہے، جب جنگ عظیم اول دوم جب ہوئی، جنگ عظیم اول
دوم جب ہوئی جی تو اس ٹائم کافی جو ہے نا مرد حضرات جو ہیں وہ مارے گئے اس جنگ میں. جی جب اس جنگ میں مارے گئے تو ان کے ہاں مردوں کا قحط پڑ گیا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کہ اس افرادی قوت کو کہاں سے پورا کیا جائے. انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ عورت اور مرد ایک برابر ہے, عورت کو بھی مرد کے برابر ہی جو ہے نا کام کرنا چاہیے, اس کے ساتھ جو ہے نا باہر نکلنا چاہیے, نکل سکتی ہے اور یہ وہ. اب یہ کر کے انہوں نے اس طرح عورت کو گھر سے باہر نکال لیا, ان کی وقتی جو ضرورت تھی افرادی قوت پوری ہو گئی. لیکن اب ان کی جب وہ مردوں سے جب افرادی قوت پوری ہو گئی تو اب پریشان ہے کہ ہم اپنے اس بگاڑ کو کس طرح, اس بگاڑ کو اب اس سدھار میں کیسے بدلیں. جی ٹھیک ہے. اور اب وہ اسی طرح جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو بگڑ ہی گئے ہیں, ہم تو تباہ ہو ہی گئے ہیں, لیکن اب مسلمان معاشرہ جو ہے اگر یہ یوں ہی ان کا فیملی سسٹم رہا تو یہ ایک دن دوبارہ منظم ہو کے ہمیں دوبارہ مغلوب کر دیں گے اور غالب آ جائیں گے ہمارے اوپر. وہ اس طرح اس معاشرے کو جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری جو اصل بات چل رہی تھی, شاید ہم باتوں میں اس سے دور نکل جاتے ہیں کہ شریک حیات کے انتخاب کے لیے اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی. جس طرح مفتی صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ عورت کا انتخاب کرتے ہیں اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کی دینداری کی وجہ سے, کچھ اور چیزیں بتائی. تو اس پہ بالکل ہاں اقرار بھائی, یہ بڑا ایک زبردست اور اچھا ایک سوال ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں. یعنی اکثر ہم جب معاشرے میں جب لوگوں میں معذرت کروں گا, ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہیں مفتی مجیب الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اپنے پروگرام میں میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ہمارا پروگرام چل رہا معاشرتی مسائل کے حوالے سے, اور اس میں جو ہم نے پہلا مسئلہ لیا ہے وہ ہے شریک حیات کے انتخاب کے حوالے سے شریعت کی رہنمائی کیا ہے, اور اس حوالے سے معاشرے میں کیا بگاڑ پایا جاتا ہے, اس کا حل کیا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی ایک اہم ایشو کو آپ نے چھیڑا ہے, جس کے بارے میں آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں بالکل ہی ایک ناواقفیت پائی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں آگاہی بالکل نہیں ہے. حالانکہ یہ زندگی کا سب سے اہم ترین ایک فیصلہ ہوتا ہے. اس فیصلے کے لیے باقاعدہ شریعت نے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم قسم کے رہنما اصول باقاعدہ بتائے ہیں. میاں بیوی کے انتخاب میں جو چیز شریعت نے معیار رکھی ہے, اس شریعت نے جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے ایک بنیاد بنائی ہے اس رشتے کو جوڑنے کے لیے, وہ ہے دینداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یعنی رشتے کا انتخاب جو ہے لوگ 4 وجوہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, یعنی اس کی جو بیسز ہیں وہ 4 ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, لوگ حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, یا حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں, یا دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ 4 بیس ہیں جن کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے. یہ بات ارشاد فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے متعلق جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ امر کے سیغے کے ساتھ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ, اگر تم کامیاب ازدواجی زندگی چاہتے ہو تو پھر رشتے کے انتخاب میں دین کو ترجیح دینا. بہت اچھا. نہ مال کو ترجیح دینا, نہ جمال کو ترجیح دینا, اور نہ تم حسب و نسب کو ترجیح دینا. یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. سب سے جو ٹاپ پرائرٹی پہ جو چیز دیکھنے کی ہے وہ ہے دین. خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس میں دین کو دیکھنا ہے کہ دین کس کے اندر ہے, اور دین کے ساتھ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے, سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں بالفرض, لیکن اگر اس میں دین ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو ترجیح دینا. اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ تینوں چیزوں کا دین کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کو چھوڑ دینا اور دین کو پرائرٹی دے کر تم رشتے کا انتخاب کرنا. اور اس میں اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے, فَاظْفُرْ, آپ نے فرمایا کامیاب ہو جاؤ, کامیابی حاصل کرو دیندار کو ترجیح دے کے. تو شریعت کی نظر میں رشتے کے انتخاب کے لیے جو چیز بیس ہے جس کے اوپر رکھی گئی ہے اور جو چیز معیار بنائی گئی ہے وہ ہے دین. اب دین کس کو کہا جاتا ہے؟ دین کہا جاتا ہے عقیدے کی درستگی کو اور اچھے اخلاق کو.
یعنی اگر اس پورے دین کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے جس کے ساتھ معاشرتی زندگی جڑی ہوئی ہے. ایک سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو عقیدے کا درست ہونا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے خانگی زندگی گزارنے کے لیے، معاشرتی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک بہترین جو چیز ذریعہ اور سبب بنتی ہے وہ حسن اخلاق ہے. اخلاق کا اچھا ہونا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ گھر ہمیشہ آباد رہیں گے. ان گھروں سے ہمیں ہمیشہ خیریں اور برکتیں اور رحمتیں پھوٹیں گی اور نکلیں گی، اور ہمیشہ وہ امن، عاشقی، محبت، الفت، مودت اور مربت کا وہ گہوارہ ہوں گے. تو اس لیے شریعت جی مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. اس عنوان پہ ہمارے ہاں ایک بےراروی پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ شادیاں اپنی برادری سے باہر نہیں کرتے. یہ کفر کی تعریف کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی ہمارے ہاں یہ جو اس حوالے سے ایک یعنی بہت ہی قابل اصلاح پہلو ہے یہ کہ خاندان سے باہر ہم نے شادی نہیں کرنی، خاندان کے اندر ہی ہم نے شادی کرنی ہے. اس سلسلے میں اگر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ ہم نظر ڈالیں اور آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں لائیں اپنے گھر میں. 9 بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں اور 11 جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں. ان 11 ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک زوجہ مطہرہ بھی بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھتی تھی، کوئی ایک بھی. ساری جو آپ کی بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی قوم سے باہر کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو 4 میں سے صرف ایک بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ آپ نے بنو ہاشم میں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. باقی تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر خاندان میں تھی. تو یہ جو ایک ہمارے ہاں اس حوالے سے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ ہمارے ہاں ایک یعنی یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم نے خاندان سے باہر جو ہے وہ شادی نہیں کرنی. خاندان سے باہر ایک اچھا دیندار رشتہ ہوگا لیکن اس کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ خاندان کا نہیں ہے. یہ چیز اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو کفر ہے، جس کو ہم بنیاد بناتے ہیں نکاح میں، تو سب سے بڑا کفر جو ہے وہ تو دین ہے. سب سے بڑا کفر تو اسلام ہے. اسلام کے بعد پھر دوسری چیز جو ہے وہ قومیت ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث پیدا کیا اور پھر تمہارے اندر ہم نے قوم اور قبیلے بنائے. اور فرمایا یہ قوم اور قبیلے برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، احساس برتری کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قوم اور قبیلے لتعارفوا، یہ صرف ایک دوسرے کے درمیان پہچان اور تعارف کے لیے ہیں. باقی اللہ کے ہاں کس کو پرائرٹی حاصل ہے، اللہ کے ہاں کس کا درجہ پڑا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرام والا، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو اسلام میں جو چیز جو سب سے جہاں سے کفر کی ابتدا ہوتی ہے وہ تو اسلام ہے، وہ تو دین ہے. اس دین کے مقابلے میں اگر کوئی قوم آتی ہے، کوئی قبیلہ آتا ہے، کوئی خاندانی نظام آتا ہے یا کوئی سماجی رکاوٹ آتی ہے تو اسلام اس کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو ایک چیز ہے کہ خاندان سے باہر ہم نے رشتہ نہیں کرنا، یہ چیز انتہائی قابل اصلاح ہے. بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے کسی جگہ پہ یہ بات لکھی ہے کہ رشتے کے انتخاب میں جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، جو ترجیحات انہوں نے رشتے کے انتخاب میں ذکر فرمائی ہے ان میں ایک ترجیح انہوں نے یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس رشتے کو دین کے بعد اس رشتے کو آپ پرائرٹی دیں جو خاندان سے باہر کا ہو. کیوں کہ خاندان سے باہر کا ہوگا، جتنا خاندان سے باہر کا ہوگا تو اتنا آپس میں محبت زیادہ ہوگی، اتنا آپس میں تعلق کے اندر گہرائی زیادہ ہوگی اور اتنا محبت آپس میں زیادہ ہوگی. تو اس لیے یہ جو رواج ہے
یہ ہمارے ہاں انتہائی زیادہ قابل اصلاح ہے. مفتی صاحب ایک یہ بات بھی تھوڑے سے وقت میں آپ وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک نوجوان اپنے لیے رشتے کا انتخاب خود کر سکتا ہے یا وہ مجبور ہے کہ والدین جیسا کریں گے اس نے ویسا ہی کرنا ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اسلام کی کچھ ہدایات ہیں. وہ یہ ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں، یعنی شادی کے انتخاب میں رشتہ دینے اور لینے کی جو ذمہ داری ہے یہ بیسیکلی والدین کی ہے، یہ رسپانسبلٹی والدین کی ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے اس کی مرضی ضرور پوچھ لینی چاہیے، اور ان کی رضامندی کو پوچھنے کا شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ہمارے ہاں یہ چیز بھی انتہائی قابل اصلاح ہے کہ لڑکے کی مرضی کو تو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور لڑکی کو پوچھا بھی نہیں جاتا. اگر لڑکی خود بول جائے تو اس کو پردے درجے کی بدتمیزی سمجھا جاتا ہے اور اس کو اخلاق سے گری ہوئی بات سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے باقاعدہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی جو مرضی ہے اس کو پوچھنے کا حکم دیا ہے کہ ان سے پوچھو، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر لڑکا اپنا اظہار کرتا ہے مرضی کا تو جیسے اس نے ایک زندگی گزارنی ہوتی ہے ایسے ہی لڑکی نے بھی زندگی گزارنی ہوتی ہے، تو وہ رشتہ طے کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے. لیکن رشتہ تلاش کرنا یہ لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے شریعت کی نظر میں. یہ رسپانسبلٹی ہے والدین کی کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے یا اپنی بچی کے لیے اچھے رشتے کو تلاش کریں اور اس میں دینداری کو بیس بنائیں، اور دینداری کو بیس بنا کے پھر اچھا رشتہ جب ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی جوان ہو جائے اور اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، کوئی ایسا رشتہ تمہیں ملے کہ جس کے دین پر اور جس کے اخلاق پر تمہیں اعتماد ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی شادی میں تاخیر مت کرو. اگر اس کے باوجود تم تاخیر کرو گے تو پھر تم زمین میں ایک بہت بڑا فساد دیکھو گے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی. بہت شکریہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے. مفتی صاحب کی گفتگو میں 2 پوائنٹ ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو کریں گے. مفتی صاحب نے یہ جو دینداری کی تعریف کی مجھے بڑی پسند آئی ہے. ہمارے ہاں دینداری کی تعریف عجیب سی. دینداری ہمارے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے جو 24 گھنٹے تسبیح پھیرنے والا یا ہر وقت نمازیں پڑھنے والا یا بس قرآن کی تلاوت. اس سے باہر ہٹ کے جو ہے اس کو دیندار نہیں سمجھا جاتا. مفتی صاحب نے 2 مختصر جملے کہے. ایک تو عقیدہ صحیح ہو، اور دوسرا مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ 2 چیزیں ہیں جس کو دینداری سمجھا جاتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم ناظرین ہم گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین محترم، ہمارا پروگرام چل رہا تھا معاشرتی مسائل کے عنوان پہ کہ شریک حیات کا انتخاب کیسے کریں اور اس میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے پائے جانے والی بے اعتدالی بلکہ بے راہ روی کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے راولپنڈی سے مفتی مجیب الرحمان، جنہوں نے ایک بہت بہترین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک راستہ بتایا کہ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ رشتے کے انتخاب میں آپ چاہے لڑکا یا چاہے لڑکی اس کی دینداری کو دیکھیں. اور دینداری کی تعریف بھی بڑی پسند آئی مفتی صاحب کی. 2 لفظی دینداری کی تعریف تھی. ایک تو عقیدہ صحیح ہو اور دوسرا اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور بڑی جامع سی تعریف تھی. اسی حوالے سے ہم اسٹوڈیو میں اپنے موجود مہمان محترم جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب سے گفتگو کریں گے کہ یہ شریعت کی اس میں جو رہنمائی ہے اسی پہ آپ گفتگو کر رہے تھے اس کو مزید جاری رکھیں. ہاں، ہم اس سے پہلے یعنی جب کال آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شادی کے بڑے فائدے ہیں اور اس کی بھلائیاں ہیں، جس میں سے ایک کہ معاشرہ جو ہے یہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. بیماریاں اگر یعنی جب شادیاں ہوں گی اور عورت کا آدمی کا جو نسب ہے وہ بھی محفوظ رہے گا،
اور بیماریوں سے بھی بچا رہے گا. جی. کیونکہ مختلف آدمیوں میں بیماریاں ہوتی ہیں, اگر بدکاری اور یہ ہو تو اس سے بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے, معاشرہ جو ہے بیماریوں سے بہت ساری بیماریاں ہیں جو ایڈز ہے اس طرح. اب آگے یہاں پہ سارے یعنی شادی ایک فطری تقاضا ہے, معاشرے کی بھلائی ہے. یعنی اب ہم سے پہلے یعنی گفتگو مفتی صاحب جو ہیں رقیب الرحمان صاحب اور قریب الرحمان صاحب دونوں یہ یعنی گفتگو کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا رفیقہ جو شریکہ حیات ہے اس کا انتخاب اب کیسے کریں. اور وہ میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ ہر کوئی یعنی اس میں ہمیں یہی کہے گا کہ جو شریعت کی تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ دین کی بنیاد پہ اس کا انتخاب کیا جائے. اچھا اب کیا ہے, جب ہم کتابیں جو اس حوالے سے جو ہیں وہ بھی کیا الفاظ استعمال کرتی ہیں, الاختیار علی اساس الدین, کہ آپ اختیار کریں دین کی بنیاد پر. اچھا اب یہ دینداری کیسے ہم پرکھیں گے کہ یہ آدمی دیندار ہے؟ کیا ہم اس کے ظاہری اس کے جو طور طریقے ہیں, اس کے جو روزمرہ کے اس کے معمولات ہیں, ہم اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگائیں گے کہ دیندار ہے, یا ہم کوئی اور پیمانہ ہے کوئی اس کو سمجھنے کا؟ اور پھر دینداری یہاں جب ہم کہتے ہیں تو دینداری سے یہ مراد نہیں جو عام یہ چل رہا ہے کہ بس دیندار ہے. دینداری سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں یعنی بالکل مکمل 100% جو ہے نا وہ دینی تعلیمات کو فالو کرتا ہوں. اچھا اب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ایک بڑا زبردست حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں, دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اس امت کے دوسرے فرد وہی ہیں. اچھا انہوں نے ایک بہت زبردست ایک اصول انہوں نے وضع کیا ہے کسی کی دینداری کو پہچاننے کا یا کسی کی شرافت کو پہچاننے کا. وہ کیا ہے, ایک کسی کے بارے میں کوئی گواہی مطلوب تھی, ضرورت تھی, تو ایک آدمی نے آ کے گواہی دی کسی کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گواہی دینے والے سے پوچھتے ہیں کیا آپ ان کے پڑوسی ہیں جن کی گواہی دے رہے ہیں, ان کی دیانتداری کی, ان کی اصلاح کی, آپ ان کے اچھا ہونے کی, آپ ان کے پڑوسی ہیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کیا پڑوسی جو ہوتا ہے وہ اس کے آدمی کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن چیک کرتا ہے کہ کیا, ہاں کوئی. کہا کہ نہیں. کہا کیا آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر میں بھی آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا صبر ہے اور کتنا ہی اپنے جو سامنے والے ہیں یا اپنے جو رفیق سفر ہیں ان کا کتنا خیال رکھنے ہیں, کتنا دین کو فالو کر رہے ہیں, یا اپنے نفس نفسی کا عالم ہے. اچھا اور تیسرا جو اصول بتایا وہ یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ لین دین کیا ہے, یا آپ نے کوئی ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے, کاروبار کیا ہے, دینار اور درہم کا کوئی معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر آپ نے ان کو نہیں پہچانا. یہ کوئی اساس نہیں ہے کسی کو بتانے کی کہ جناب میں جانتا ہوں کہ کوئی میں نے برائی نہیں دیکھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہیں آپ نے ان کا قعود اور سجود, قیام اور ان کا جو سجود ہے اس کو دیکھ کے تو نہیں آپ یہ دعویٰ کر رہے کہ یہ آپ ان کی گواہی دینے کے لیے آ گئے ہیں؟ اور پھر ایک یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انسان کی دینداری پرکھنے کے جو کہہ سکتے ہیں کہ اصول وضع کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر اس کا کیا کردار اور اخلاق کیا اس کا. جب آدمی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پھر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی یہ آدمی کتنا دیندار ہے, کتنا اسلامی تعلیمات کو فالو کرتا ہے. اور یہ ہمارے آج کے معاشرے میں ایک بڑی کوتاہی ہے کہ بہت سارے لوگ بظاہر دیندار یعنی نماز روزے کے بڑے پابند ہونے کے باوجود وہ معاملات میں کمزور ہوتے ہیں. اچھا اب کیا ہے ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے, ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں اور اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, مرید بن جاتے ہیں کہ بھائی بہت نیک صاحب اور یہ وہ, اور ہم بڑی یعنی انہیں فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں, اور ہم کیونکہ وہ شخصیات کے پھر ہم جو ہے نا پجاری بن جاتے ہیں, اور پھر ان سے کوئی غلطی اگر سرزد ہو جائے تو پورے دیندار جتنے لوگ ہیں سب کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور سب کو کہ ہم نے دیکھا ہوگا. دیکھیے معذرت چاہوں گا, یہ ہمارے ہاں رشتے کے انتخاب کی ترجیحات بہت عجیب سی ہوتی ہیں. شہری معاشرے میں رشتے کے انتخاب میں ترجیحات ہماری ہوتی ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے, کسی جگہ اس کے پاس ملازمت ہے یا نہیں ہے, یا اس سے بھی بڑھ کر لڑکی جہیز کتنا دے سکتی ہے, لڑکا مہر کتنا دے سکتا ہے, مکان کیسا دے سکتا ہے, لڑکا کس نوکری پہ, یعنی. اور ہمارے جو دیہاتی علاقے, میرا خود اپنا تعلق ایک دیہاتی گھرانے سے ہے, تو دیہاتی علاقوں میں لڑکی گھر کا کام کاج کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے, گھر میں اگر جانور باندھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے چارہ وغیرہ کاٹنا یا گھر کی دیگر ضروریات وہ پوری کر سکتی ہے نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے ہاں جو مین ترجیحات ہیں وہ یہ ہیں, باقی ہر چیز بعد میں, یعنی دینداری بعد میں دیکھی جاتی ہے, حسب نسب بعد میں دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی بعد میں دیکھی جاتی ہے. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر سکتی ہے. پھر ایک اور چیز اگرچہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے مگر ترجیحات میں نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی والدین کی خدمت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. ہاں
مطلب یہ سارے ایفیکٹ ہیں. دیکھیں اقرار بھائی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے جو اسلام نے جو ایک ہمیں مین اصول دیا ہے اس کو چھوڑ کے باقی ہم نے تمام چیزیں جو ہے نا ان سے تقاضا کیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور جو اسلام نے ہمیں اصول دیا نا ہم نے کہا کہ یہ ہوتا ہے یا ہو یا نہ ہو, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہی یعنی اب ہمارے معاشرے میں ہے. تو اب ایک اور یعنی اکثر آپ ایک بات یہ بڑی مشہور ہے اور آپ نے آج کل یہ سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی ہے, ایک بات ہے آپ رشتے کے حوالے سے دیکھیں گے کہ دینداری یعنی ہمارا جو ہے نا کتنا یعنی معیار ہے لوگوں کا, وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کاروبار ہے, امیر ہے لڑکا, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا اب اگر ایک دیندار ہے اور غریب ہے, دیندار ہے اور غریب ہے, وہ بیچارہ رشتہ مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی بھوکی مر جائے گی, ہماری بیٹی بھوکی مر جائے گی. ٹھیک ہے, اور بلکہ جو بھی زمین کے اوپر زیرو چیز ہے وہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ. اس پہ ایک بہت زبردست قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد انکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ اگر فقیر ہو تو شادی کر لو. اور غالباً مجھے صحیح اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے اپنی غربت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کر لو. حیران ہو گیا اللہ کے رسول, اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے تو شادی کہاں سے کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے آیات تلاوت کی ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. لیکن بالکل اقرار بھائی یعنی یہ واقعہ آپ نے چلو ذکر کر دیا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اکثر یعنی یہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی آ کے شکایت کی غربت کی, فقر و فاقہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کر لیں, شادی کر لی, غربت نہ گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر آگے شکایت کی کہ میں پھر فقیر ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر شادی کر لو. تیسری بار آیا آگے کہا کہ میری غربت نہیں گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کر لیں. اور انہیں بھی یقین تھا, یعنی آپ یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیم اور ان کا حکم ہے تو ضرور اس میں جو ہے نا بھلائی ہوگی. اچھا اب تیسری مرتبہ جب انہوں نے شادی کی, جو تیسری بیوی تھی انہیں کھجور کی جو یہ پتے ہوتے ہیں نا جو اس سے چٹائی بنانی آتی تھی. اس جو تیسری بیوی تھی اس نے پہلی جو دو بیویاں تھیں ان کو بھی وہ سکھائی, تینوں وہ مل کے بنانے لگی اور یہ بازار میں بیچ کر آتا. اور ان کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بعد میں, ہاں جی, کہتے ہیں میں پہلے اگر ایک ٹائم کھاتا تو اب 3 ٹائم کھاتا ہوں. یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے سے اللہ تعالیٰ یعنی آدمی کو یعنی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. ہماری بات چل رہی تھی اصل میں کہ دیندار یعنی ہمارا کیا ہے. اچھا ہم غریب دیندار کو رشتہ نہیں دیتے, ہمارے معاشرے کا عالمیہ دیکھیے. اور یہ دینی تعلیم سے غریب دیندار لڑکی ہو تو وہ رشتہ بھی لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی ہے, محسوس کرتے ہیں. اور دیندار لڑکا بھی اگر ہو اور غریب ہو تو اس کو بھی. اور میں یہاں پہ ایک معذرت کے ساتھ آپ کی بات کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں خود جانتا ہوں کہ یہ ایسی خواتین جن کی شرط یہ ہے کہ میں شرعی پردہ کروں گی اور ان کو رشتے نہیں آ رہے. یعنی کیسی ہمارے ہاں اسلام سے دوری ہے کہ ایک خاتون کتنا اچھا مطالبہ کر رہی ہے اپنے خاوند سے یا رشتہ لے کے جو آ رہے ہیں, اور ان کا مطالبہ نہیں جی ہمارے گھر میں یہ برقع تو نہیں چلے گا, ہمارے گھر میں پردہ تو نہیں چلے گا, ہمارے جو اس کے دیور ہوں گے ان کے سامنے آنا پڑے گا, جو باقی رشتہ دار آئیں گے ان کے سامنے اس کو آنا پڑے گا. یعنی یہ شرائط باقاعدہ رکھی جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یعنی حقیقت میں شریعت نے تو آپ دیکھیں یعنی اگر ہم شریعت کو تھوڑا سا فالو کریں اور ہمیں شریعت نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جس مرد سے عورت شادی کر سکتی ہے یعنی جس سے وہ شادی اس کی ہو سکتی ہے اس سے اس نے پردہ کرنا ہے. یعنی ایک عام سا اصول یہ ہے کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ ہماری بھابیاں ہیں گھر میں پردہ کرتی ہیں, اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ پردہ کرتی ہیں تو کوئی کام نہیں کرتی, وہ سارے گھر کے کام کاج کرتی ہیں. جب ہم یا ہمارے بھائی جب گھر میں داخل ہونے لگتے ہیں تو وہ دروازے پہ تھوڑی دستک دیتے ہیں تاکہ گھر میں ہمیں پتہ ہے کہ پردہ کرنے والے ہیں, اور یہ وہ اپنا اگر یعنی انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا یا پردہ نہیں کیا ہوا وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں. یعنی ممانعت نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پردہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا, نہیں, بلکہ اچھا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول دینی ہو جائے گا. اور اچھا ہم وہ بات کر رہے تھے کہ اب ایک یعنی ہمارے معاشرے کی آپ سوچ دیکھیے, یعنی صرف اور صرف یہ دین سے دوری کی وجہ ہے, یہ سبب جو ہے کہ اگر لڑکا امیر ہے بگڑا ہوا ہے, امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا اگر ہو تو اسے ہم اپنا جو ہے نا اپنی بہن کا یا بیٹی کا جو ہے نا رشتہ ہم جو ہے نا دے دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں, اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے. جو اللہ تعالیٰ اس بگڑے وہ کو ہدایت دے سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس غریب آدمی کو امیر نہیں کر سکتے, اور جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یغنیہم اللہ.
جی یعنی اچھا ایک اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اور ایک وہ اصول بتایا، مفتی صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں جو معیار ہے شادی کا وہ کیا ہے. شادی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 وجوہات ہیں مین جو ہیں بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے لوگ شادی کرنے کے لیے کہیں بھی اپنی رغبت کا اظہار کرتے ہیں، 4 ہیں. کیا ہیں؟ یا وہ دیکھتے ہیں کہ عورت امیر ہے، وراثت میں مجھے کچھ ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے مال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کہ بڑے یعنی بڑے خاندان کی، بڑا عزت والا خاندان ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں مولانا حارث صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا پروگرام چل رہا ہے معاشرتی مسائل پہ اور ہم نے ایک اہم مسئلے پہ ڈسکس کیا ہے کہ ایک انسان کو اپنی شریک حیات کے انتخاب کے لیے شریعت نے کیا رہنمائی کی ہیں اور اس حوالے سے معاشرے میں پائی جانے والی کیا پیچیدگیاں ہیں، ان کا حل کیا ہے. مولانا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ شاید کوئی کال آؤٹ ہو گئی. جی چلیں کوئی بات نہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے جو دوسرا بنیادی جو سبب ہے اور جس کی وجہ سے آدمی رغبت کا اظہار کرتا ہے شادی کے لیے، وہ ہے اس کا حسب و نسب. جی ٹھیک ہے، بڑے خاندان کی ہے، میری عزت ہو جائے گی، بابا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آدمی وہ کرتا ہے. اور تیسرا جو بتایا ہے مولانا حارث صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی. مولانا پروگرام ہمارا معاشرتی حوالے سے چل رہا تھا، معاشرتی مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کی. تو معاشرے میں شریک حیات کے انتخاب کے لیے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اور اس حوالے سے جو بے اعتدالیاں ہیں ان کا حل کیا ہے، تھوڑا سا آپ فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری امت کی طرف سے آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ماشاءاللہ بہت ہی محنت کے ساتھ امت کی اس وقت کے ایک بہت بڑے فریضے کو کہ دین کی آواز پوری امت تک پہنچ جائے میڈیا کے ذریعے سے جی آپ اس کو انجام دے رہے ہیں. اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی محنت میں برکات عطا فرمائے اور میڈیا کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام وصال اردو چینل کا پیدا ہو جائے. جی آمین. باقی آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایک شریک حیات کے انتخاب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور آج ہمارے معاشرے میں شریک حیات کے انتخاب کے بارے میں کیا کچھ خرافات کی جا رہی ہیں. جی دیکھیں، نکاح شریعت اسلامیہ میں ایک بہت اہم فریضہ ہے. جی مذہب اسلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے اور نکاح نہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نوجوانوں کو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے. جی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی. جی اور پھر اس کے فوائد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَعَزُّ لِلْبَصَرِ، جی کہ نکاح جو ہے وہ نظر کو بہت چھپاتا ہے اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں نکاح کی ترغیب دی. اور اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے بارے میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تبتل کی اجازت دے دی جائے. تبتل کا معنی ہے عورتوں سے قطع تعلقی کرنا جی اور نکاح کو چھوڑ دینا. جی تو عثمان ابن مظعون نے نکاح سے علیحدہ رہنے کی جب رسول اللہ سے درخواست کی جی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو رد فرما دیا. جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے حدیث میں کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، بے شک. کہ پوری دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک بخت عورت ہے. جی تو نیک بخت عورت کی طرف ترغیبات دی گئیں، لیکن
بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کرنے کی طرف جب جایا جاتا ہے تو اس نکاح کے راستے میں بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جن چیزوں کو دیکھنا بنتا نہیں ہے جی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نکاح کے انتخاب میں، شریک حیات کے انتخاب میں ہم شریعت کا لحاظ نہیں کرتے تو بس اوقات تو شادی سے پہلے ہی فساد کی طرف راستہ چلا جاتا ہے. جی اور اگر نکاح ہو بھی جائے تو نکاح بجائے سکون کے، راحت کے، چین اطمینان کے، نکاح انسان کے لیے بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی اور گھر کے اندر رہ کر بے سکونی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بے شک. آج ہمارا نوجوان نکاح سے بھاگتا ہے. وہ نکاح سے کیوں بھاگتا ہے؟ اس وجہ سے بھاگتا ہے کہ وہ نکاح کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. جی اس کی وجہ یہی ہے کہ شریک حیات، رفیق حیات کے انتخاب میں ہی غلطی ہو گئی. جی رفیق حیات کے انتخاب میں ہمارے ہاں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ہمارے ہاں رفیق حیات کے انتخاب میں مال کو دیکھا جا رہا ہے جی کہ اگر کسی کے پاس مال کی بہتات ہے تو وہاں پر رشتہ بھیجا جا رہا ہے. اور کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ لڑکی کا والد تو چوکیدار ہے جی یا لڑکی کا والد تو ریڑھی لگاتا ہے، جی تو چاہے لڑکی کے اندر کتنی ہی خصوصیات کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس لڑکی کی طرف خطبہ نکاح نہیں بھیجا جاتا. جی حالانکہ یہ روش شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے. جی مال کو نہیں دیکھنا بلکہ ایک لڑکی کے اندر صورت کے اعتبار سے خوبی ہے، ایک لڑکی کے اندر سیرت کے اعتبار سے خوبی ہے، ایک لڑکی کے اندر دینی اعتبار سے خوبی ہے، ایک لڑکی کے اندر علمی اعتبار سے خوبی ہے، لیکن وجہ صرف ایک ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے باپ کے پاس، اس کے بھائی کے پاس پیسہ نہیں ہے. جی اور اس پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف پیغام نکاح بھیجنے کے لیے معاشرے کا کوئی نوجوان تیار نہیں اور نہ ہی اس نوجوان کے گھر والے تیار ہیں. جی دوسرے نمبر پر اگر مال کو چھوڑ دیا جائے تو صورت کو دیکھا جاتا ہے کہ شکل و صورت کیسی ہے. صورت کے اعتبار سے حسین و جمیل ہے تو پھر تو پیغام نکاح ہے. اور اگر صورت کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے نقش و نگار ٹھیک بھی ہوں، صرف اس کا رنگ جو ہے وہ کالا نہیں، صرف گندمی رنگ ہے، گندمی رنگ ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا رہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گوری رنگت نہیں ہے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کی طرف ہمارے اسلام نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذات اور برادری کی طرف جاتے ہیں کہ ذات ہے، برادری ہے تو اس کے اندر نکاح کرنا ہے. اب ذات اور برادری کے اندر، قوم کے اندر اس لڑکی کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں، لیکن محض اس وجہ سے کہ چونکہ باہر اس لڑکی کا نکاح کہیں ہو نہیں سکتا، باہر اس لڑکی کا نکاح کہیں ہو نہیں سکتا اور خاندان کے اندر اس کے جوڑ کا کوئی لڑکا موجود نہیں ہے تو بے جوڑ نکاح کر دیا جاتا ہے. ایک لڑکی بہت ہی تعلیمی اعتبار سے قابلیت رکھتی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے اس کے اندر قابلیت ہے، لیکن صرف یہ وجہ کہ اس کی ذات کوئی دوسری ہے، اس کی طرف پیغام نکاح نہیں بھیجا جا رہا. حالانکہ ذات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے. عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. یا تو عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے مالدار ہونے کی وجہ سے، یا عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کا حسب نسب ہونے کی وجہ سے، یا عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دیندار عورت کو اپنا مطلوب بنا لو، کہ تمہارا مطلوب جو ہے وہ دیندار ہو، تمہارا مطلوب یہ دیگر چیزیں نہ ہوں. باقی رہ گئی کفر کی بات کہ لوگ کفر کی بات کرتے ہیں کہ کفر میں نکاح کرنا یہ ضروری ہے. کفر میں نکاح کرنا بالکل ضروری ہے، لیکن برابری یہ جو شریعت نے رکھی ہے یہ صرف اس وجہ سے رکھی ہے کہ والدین کو عار نہ ہو. ایسی جگہ اگر کوئی لڑکی نکاح کر لیتی ہے کہ جس کے نکاح کر لینے کے بعد اس کا والد مسجد میں نماز تک پڑھنے نہیں آ سکتا، مسجد میں نماز پڑھنے آنے کے لیے بھی اس کو 100 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. تو ایسی جگہوں سے، ایسی عار سے، ایسی ذلت سے
والدین کو بچانے کے لیے شریعت نے کفو کا لحاظ رکھا ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ کفو کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اگر اس کے والدین راضی ہیں تو وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کیا، اپنی باندی کو آزاد کر کے اس باندی سے نکاح کر دیا، اور اپنے غلام کو آزاد کیا، اور اپنی کسی عزیزہ کا اس غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس وقت کے بادشاہ تھے جو غالباً ہشام بن عبد الملک گزرے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اعتراض کیا، آپ قریش کے ممتاز ترین فرد ہیں، آپ نے باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے ہے، آپ اہل بیت سے ہیں، آپ رسول اللہ کے خاندان کے فرد ہیں، اور آپ کی ایک عزیزہ جو قریش کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، جو عبد المطلب ابو طالب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی ایک بیٹی ہے، اس کا نکاح آپ نے غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک کی آیت پڑھ کر جواب دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک باندی بن کر مسلمانوں کے پاس آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اس کائنات کی محبوب ترین ہستی جس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے، انہوں نے اس آزاد کی ہوئی باندی سے نکاح کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ بہت شکریہ مفتی صاحب، یہ پیغام دیا۔ مفتی صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ہو چکا، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ رہنمائی کی ہے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور خصوصاً کف کے حوالے سے جو مفتی صاحب کی گفتگو تھی کہ ہمارے ہاں ایک کف کا مطلب ہی ایک عجیب سا لیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ آپ کی اور بات یہ ایک المیہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو باہر سے نہیں بیانا، اور اپنی بیٹی ہم نے باہر نہیں دینی۔ بھائی دیکھیں، ایک مسئلہ تو یہی ہے، پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ تعلیمات اسلام سے ان کی جو ہے نا دوری ہے، اور دوری کی وجہ سے اپنی مرضی سے اپنے منمانی جو ہے نا طریقے جو ہیں اس کے مطابق وہ پھر تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس پہ جس طرح دل چاہتا ہے کرتے ہیں، اور اس کو نام اسلام کا دے دیتے ہیں۔ پھر کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دین کی بنیاد بنا کے ہم نے یہ کیا ہے، رشتہ کیا ہے، اور ناکامی ہو گئی ہے۔ اگر وہ سچی میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں کہا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اگر ہم دینداری کو ہی بنائیں اصول رشتہ داری کا، تو میں کہتا ہوں ہمارا ایک صالح معاشرہ تشکیل پا جائے۔ یہ جو ہم معاشرے کے اندر بگاڑ دیکھ رہے ہیں یہ برابری نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور برابری وہ یہی ہے کہ جو دین نے ہمیں سکھائی ہے کہ دینداری ہونی چاہیے، دینداری میں برابری ہونی چاہیے، اور اگر دینداری نہیں ہے تو سیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک چیز کی طرف بڑی اچھی رہنمائی کی ہے کہ بس اوقات بعض لوگ اگرچہ مسلمان سب برابر ہیں، لیکن ہماری جو ذات پات میں ہم نے کہا یہ فلاں اس قبیلے سے فلاں موچی ہے، فلاں نائی ہے، فلاں یہ ہے، اس کا یہ قبیلہ، اس کا یہ قبیلہ، تو اگر والدین میں سے کسی کے لیے اتنی زیادہ عار والی بات ہو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جا سکیں، لوگ اسے تانے دیں، تو ٹھیک ہے وہاں پہ احتیاط رکھ لینی چاہیے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ بالکل، لوگ اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو شریعت سے مثال دیتا ہوں آپ کو، یعنی یہ تو ایک ابھی جس طرح مفتی صاحب بھی جو مفتی حارث صاحب بھی جو ابھی بات کر رہے تھے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یعنی ام المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کی مثال بھی دے رہے تھے کہ یہ صفیہ بنت حیی بن اخطب جو ہیں یہ بنو نذیر قبیلے کے جو سردار تھا ان کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکالا اور خیبر چلے گئے۔ ہاں خیبر چلے گئے، اور وہاں جنگ کے دوران جو ہے نا وہاں پہ جب فتح ہوئی تو یہ باندی بن گئی، اور ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ یعنی یہ قریش کے خاندان سے باہر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو یہ، پھر اگر ہم نبی بعض لوگ کیا ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے
یعنی اپنے بجائے اس کے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ جو ہے نا منسوب کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاندان میں کیا. ابھی تم دیکھو تو صحیح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم خاندان کے ہیں. بنو ہاشم خاندان میں سے کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر چلیں وہ بھی ہم کہہ لیں قریش, 5 بیویاں قریش میں سے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جتنی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے خاندانوں سے ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس سے بھی بڑھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بڑا مشہور ہے احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد یعنی وہ قصہ تھوڑا لمبا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ پہ آپ عدت کر لیں, فلاں نبینہ صحابی ہیں اور یہ وہ. اس کے بعد عدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے لگی کہ مجھے معاویہ بن ابی سفیان اور جہم بن ابو سفیان انہوں نے پیغام بھیجا ہے شادی کا, کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر ذات پات اور برادری کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دونوں ہی کم تھے؟ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ کے سردار ہیں, یعنی بنو امیہ کے سردار, یعنی اس خاندان میں سے ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو اپنے امیہ خاندان کے سردار ہیں, اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی یعنی اپنے دور کے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو یعنی مسلمانوں کے بڑے اور کاتب وہی ہیں. ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, یعنی وہ جو سبب ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ہی ان سے معاویہ سے کریں, ان کا فلاں سبب ہے, اور نہ ان سے ابو جہم بن صفوان سے کریں, ان کا فلاں سبب ہے, اسامہ بن زید سے کر لیں. جی. اب یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اگر ہم دیکھیں, میں آج ہی دیکھ رہا تھا اس کو, یعنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ قریش کی بڑی یعنی جو عورتیں ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شادی کر لیں. ٹھیک ہے. غلام کے, اور غلام کے بیٹے ہیں وہ, غلام کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید. اگر یہ برادری کا اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کرتے. اچھا اس سے بڑھ کے اور میں آپ کو بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے شادی کیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی بیوی, جن کا قرآن میں سورہ احزاب میں ذکر آیا ہے, ان کے یعنی انہوں نے جب طلاق دی انہوں نے شادی کی تھی, قریش کی عورت تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے, غالباً زینب بنت جحش ہے میرے خیال میں, میرے یعنی مجھے نام نہیں یاد مجھے, لیکن یعنی ان سے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. تو وہ دیکھیں قریش کی اس میں. پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں, چلیں وہ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور صحابہ کی ہوگی ان کی. پھر ان کے بعد کیونکہ دین ہمیں سمجھنے کا کیا ہے, صحابہ تابعین تبع تابعین وہ خیر القرون کا جو زمانہ ہے ان کے مطابق ہم سمجھیں. سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے محدث ہیں, ان کے داماد ہیں, مشہور ہیں. اب ان کے آپ دیکھیں کہ وہ ان کی کلاس وہ مسجد میں پڑھاتے تھے, تو ان کے ایک شاگرد مشہور ہیں کہ وہ جو ہے نا حاضر ہوتے تھے لیکن کچھ عرصہ کی وجہ, کچھ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے. کافی دن انہوں نے غور کیا, جب آئے کافی دنوں کے بعد پوچھا کیا مسئلہ تھا, اب حاضر نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی فوت ہو گئی, ان کے کفن دفن میں مصروف تھا. تو اب حضرت سعید بن مسیب کیا کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ, یعنی انہوں نے کہا کہیں اور بات کی, کہیں شادی کی ہو رہی, کہا کہ نہیں مجھے کون دے گا, غریب آدمی ہو رہی ہے وہ. سعید بن مسیب رحمہ اللہ جن کے یعنی بہت ان کی اس بیٹی کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس بیٹی کا عبد الملک بن مروان نے ولید جو ان کے بیٹے ہیں ان کے لیے رشتہ مانگا, انہوں نے انکار کر دیا, کہا کہ میری بیٹی کی دنیا تو بن جائے گی آخرت برباد ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اس غریب اپنے شاگرد کے ساتھ ان کی شادی کر دی, اور کس لیے کہ ان کی دنیا بے شک تھوڑی سی تنگی میں گزر جائے گی, آخرت ان کی بن جائے گی, آخرت برباد نہیں ہوگی. یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں, یہ ذات پات ہی آج یہ ہمارے دین کی دوری کی وجہ سے ہم نے ان کو جو ہے نا رکاوٹیں بنا لی ہے. ٹھیک ہے خیال کرنا چاہیے, لیکن ہمیں ایک بہت بڑا عالم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری بہنیں ایسی بیٹھی ہیں جو بوڑھی ہو رہی ہیں, ان کو ان کے خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, شاید اس پہ سیر حاصل بات ہم نہ کر سکیں. ہمارے ہاں شادی سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے منگنی کا. ٹھیک ہے, اس منگنی میں شریعت میں منگنی کی کیا حیثیت ہے, اور کیا کہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ دیکھیں یعنی منگنی اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور حقیقت میں منگنی کیا ہے کہ یہ لڑکی والے اور لڑکے والے ان کے بڑے یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنے یعنی اس رضامندی کا اظہار کریں کہ ہم رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ رضامندی جب ہو جائے کہ ہاں ہم رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ نکاح,
وعدہ نکاح کہہ لیں، وعدہ نکاح کہہ لیں آپ، یعنی یہی زیادہ سے زیادہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس. لیکن آج جو اس وعدہ نکاح کے اوپر ایک بہت بڑی تقریبات کا انعقاد، اور پھر اس وعدہ نکاح کے بعد 2 سال 3 سال بسا اوقات 5 سال کا انتظار. دیکھیں یہ بڑا جو ہے نا یعنی تفصیل طلب یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں موضوع ہے، اور اس پہ یعنی آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر یعنی اللہ نے توفیق دی تو. لیکن یہ جو ہے نا ساری یہ شادی میں جو تاخیر کے اسباب ہیں نا، جو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اور نہیں ہو رہی، ان کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہیں. یہ جو شادی سے پہلے کے مراحل ہیں نا، ہم نے ان کو پہاڑ بنا لیا ہے. ان میں ہم نے اتنا خرچہ کر لیا ہے کہ آدمی اس ٹائم تک قدم اٹھاتا نہیں ہے، منگنی کرنے کا بھی سوچتا نہیں جب تک وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس نے رسمیں اور جو ہے نا اس نے اپنی ناک رکھنی ہے، ناک کٹ جائے گی اگر وہ اتنی رسمیں نہیں کریں گے جو آج کل ہوتا ہے. اور ورنہ صحابہ کے زمانے میں کیا آتا ہے، بس انہوں نے جو ہے نا وہ طے ہوا ہے. ہمارے لیے میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس معاملے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً. بالکل کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے انعقاد میں بہت زیادہ آسانی پیدا کی جائے، یعنی بالکل خرچہ جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہو. اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ ایک حدیث مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئی، آ کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غریب صحابی تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو میری شادی کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیکھیے یعنی یہ جو آج کل ہم نے اتنے لمبے اور یہ نکاح ہو گیا اتنے بنا دیے ہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ اور یہ تھوڑی طویل ہے، یعنی مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں، ٹائم کم ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. چادر، پھر کہا انگوٹھی ہو؟ کہا نہیں ہے. کہا چادر ہے؟ وہ جو ہے نا ایک چادر ہے، آدھی اسے دے دوں گا آدھی خود لے لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اسے دے دو گے تو پھر تم بغیر چادر کے رہ جاؤ گے، اگر تم لے لو گے تو وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس قرآن تمہیں کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا، پھر وہ بیچارہ اسے امید ہوئی تو اس نے کہا مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنوا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبانی یاد نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہ تمہارے جو ہے نا وہ ہوگی، اور ان کے ساتھ کر دیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. انشاءاللہ العزیز آپ سے مزید بھی استفادہ ہم لیتے رہیں گے. ناظرین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام رنگ اور ڈھنگ سکھائے ہیں. جب ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے تو ہم خود مسائل کا شکار ہوں گے، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کریں گے تو بہت سارے ہمارے مسائل کا حل اسلامی تعلیمات میں ہے. شریکہ حیات کا انتخاب اسلام بڑا سمپل سا اسلام نے ہمیں اس کے لیے درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اور آج ہمارے معزز مہمانوں نے اس حوالے سے سیر حاصل بات کی ہے کہ شریکہ حیات کے انتخاب کے لیے ہمیں بہت زیادہ تگ و دو، اور جو ہم غیر ضروری تگ و دو کرتے ہیں وہ اسلام کی روح کے منافی ہے. اسلام دیکھتا ہے کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ ایک عورت کے اندر اس کی دینداری دیکھیے، اس کے اخلاق دیکھیے، اس کے عقیدے کی درستگی دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے رشتے کا انتخاب کر لیجئے. جو رشتے کا انتخاب دینداری دیکھ کر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ضرور برکت نصیب فرمائیں گے. اور اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کو فالو نہ کیا تو ہم آئے دن روز بروز مسائل کا شکار ہوتے جائیں گے. رشتے گھروں میں پڑے رہیں گے، بیٹیاں جوان ہوں گی اور جوانی کے بعد وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیں گی، ان کے پاس جہیز کا بندوبست نہیں ہوگا، اور رشتہ کرنے والوں کے پاس مہر کے علاوہ بڑی دعوتوں کا بندوبست نہیں ہوگا، بہت ساری گاڑیوں کا بندوبست نہیں ہوگا، اخراجات کا بندوبست نہیں ہوگا، اور یوں معاشرے کے اندر بے راہ روی پھیلے گی، گھروں کے اندر فساد پھیلے گا. اس لیے آپ معاشرتی تمام مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.